آج کا اہم سوال ہے فلسفہ کیا ہے؟ جب بھی فلسفہ یا پھر فلسفی کا لفظ ہمارے سامنے کہا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ آسمانی باتوں کا ذکر ہونے والا یا کچھ نہ سمجھ آنے والی باتوں کا ذکر ہوگا۔ ہماری محدود علم نے فلسفے کو راکٹ سائنس سے کچھ آگے کی چیز سمجھ لی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ فلسفہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم سب لوگ فلسفیکل بلیفز رکھتے ہیں۔ مثلاً پرانا زمانہ آج کے مقابلے میں زیادہ اچھا تھا کیونکہ اس وقت لوگوں کے درمیان محبت اور بھائی چارہ تھا، جبکہ آج کا زمانہ نفس و نفسی میں لگا ہوا ہے۔ ہم جب بحث کے دوران کسی چیز کو صحیح یا غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم فلسفہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ بلیفز ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں کیونکہ یہ بلیفز یا عقائد ہماری ہر سطح پر رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایسا انسان جس کو یہ لگتا ہو کہ اخلاقیات یا موریلٹی سبجیکٹیو ہے تو ایسے انسان کی سوچ اس انسان سے بہت مختلف ہوگی جس کو لگتا ہے کہ قتل کرنا غلط ہے، غیر اخلاقی ہے اور اس کی برائی آبجیکٹیو فیکٹ ہے۔ تو اب جب ہم نے دو لفظ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو سنے ہیں تو ہمیں ان کا فرق بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فلسفے میں ان دو الفاظ کو ہم کس طرح استعمال کریں گے۔ جب سبجیکٹیو ریئلٹی کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹیو ریئلٹی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کے حساب سے بدل سکتی ہے۔ یعنی کہ میں یہ کہوں کہ آج موسم بہت خوشگوار ہے، اچھا ہے، اور آپ کہہ دیں کہ نہیں جناب آج بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور جب ہم آبجیکٹیو ریئلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ میرے خیال سے آپ کو ان دونوں ٹرمینالوجیز کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم پھر سے فلسفے کی طرف واپس آتے ہیں، بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے بحث کا ربط ٹوٹا تھا۔ بحیثیت انسان ہم سب فلسفیکل بلیفز رکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کا استعمال باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یا آج کل کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے کا ہر تحریک میں، ہر موومنٹ میں، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہو یا کوئی مورل موومنٹ ہو، بہت اہم کردار رہا ہے، کیونکہ فلسفہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے کوئی بھی انسان صحیح یا غلط میں فرق بتا سکتا ہے۔ جب ہم مختلف لاجکس یا منطق لگا کر اپنی بات کو صحیح ثابت کرتے ہیں تو اس وقت ہم فلسفہ ہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلے فلسفے سے متعلق تو ہم نے بہت سی باتیں کر لی ہیں، اب ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ فلسفی کون ہے یا فلاسفرز کون ہیں، اور کیا ہے ان میں ایسا جو انہیں عام انسانوں سے الگ اور برتر بناتے ہیں۔ کیونکہ ہم تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم سب انسان فلسفہ کرتے ہیں، تو پھر اب یہ فلسفی کہاں سے آ گئے؟ تو جناب بات اتنی سی ہے کہ فلسفہ نام ہی سوال کرنے کا ہے، مگر یہ سوال کوئی چھوٹے موٹے عام سے سوال نہیں، مثلاً آج کھانا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوال ہیں بہت بڑے، بہت گہرے ہیں۔ مثلاً اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، انسانوں کو کیوں بنایا گیا؟ اگر آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کائنات کو خدا نے بنایا تو پھر خدا کی ذات کیا ہے؟ ایک فلسفی یا فلاسفر ہونے کی حیثیت سے آپ کا اگلا سوال یہ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ آپ کو ایک بچے کی طرح مسلسل سوال پوچھنے ہیں اور پھر ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ جب ایک فلسفی ہونے کی حیثیت سے آپ سوچنا شروع کریں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو ہر قسم کی قید سے، سیفٹی نیٹ سے خود کو آزاد کر کے سوچنا ہے۔ مذہب، نسل، جنس سے باہر آ کے سوچنا ہے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا کیونکہ ہمارے سوچنے پر مذہب، نسل، جنس، معاشرے میں ہمارا مقام کے سب عناصر بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمیں ایک ورلڈ ویو دیتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اس سے باہر آ کے سوچتے ہیں تو یہ ایسا ہی عمل ہوگا کہ ہمیں لگے گا کہ شاید کسی نے ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ مگر ایسے وقت میں ایک فلاسفر کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھے، کیونکہ یہ خلا فلسفے میں آپ سے پہلے تقریباً ہر فلسفی نے ایکسپیرینس کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم عام طور پر سوال کرنے سے یا سوال سوچنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ انسانی دماغ ایسی تخلیق ہے
جو انسان کو اس کے کمفرٹ زون سے نکلنے نہیں دیتی۔ جب تک کہ انسان پوری قوت اور بہادری کے ساتھ اس کے سامنے ڈٹ نہیں جاتا اور کمفرٹ زون سے نکل کر جدوجہد اور محنت کرنے پر نہیں لگ جاتا۔ بنیادی عقائد پر سوال اٹھانے سے ہم انسانیت کی معراج تک پہنچ سکتے ہیں، اور تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ دنیا کی تمام بڑی ایجادات اس وقت ہی معرض وجود میں آئی تھیں جب سائنسدانوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ آئنسٹائن نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ ڈیوڈ ہیوم کی فلسفی سے بہت متاثر ہیں، کیونکہ ہیوم ہی وہ شخص ہے جس نے اسے ہر سچ پر سوال اٹھانا سکھایا ہے۔ تاریخ کی ہر پولیٹیکل موومنٹ کے مشاہدے سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ سوال کرنے سے ہی معاشروں میں تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پر فیمنسٹ نے جب پیٹریارکی پر سوال اٹھایا تو خواتین کو ان کے حقوق ملنے شروع ہوئے، حالانکہ اس وقت میں ایسا قدم اٹھانا بہت مشکل تھا، لیکن فیمنسٹ خوفزدہ نہیں ہوئے۔ کوئی بھی رکاوٹ ان کو روک نہیں سکی اور ان کی اس کاوش کے نتیجے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور تبدیلی کا یہ سلسلہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا۔ لوگ موجودہ سچائیوں پر سوال اٹھاتے رہیں گے اور معاشرے میں تبدیلی آتی رہے گی۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ فلسفہ اور مذہب ایک جیسے ہی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً کائنات کس نے بنائی؟ مذہب اس کا جواب خدا کی صورت میں دیتا ہے اور فلسفہ بھی کچھ ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ فلسفہ اور مذہب کس طرح مختلف ہے؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لاجک، ریزن یا منطق کا استعمال دونوں میں فرق واضح کرتا ہے۔ فلسفہ کرتے ہوئے منطق پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی یا حد لاگو نہیں ہوتی، جبکہ مذہب میں منطق ایک حد تک ہی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس حد کے بعد کفر کا فتویٰ لازم ہے۔ مذہب منطق کے استعمال کرنے کو نہیں روکتا، بلکہ مذہب سچائی تک پہنچنے کے لیے دوسرے ذرائع بھی مہیا کرتا ہے، مثلاً آسمانی کتابیں اور صحیفے وغیرہ۔ جبکہ فلسفے میں آپ کو اپنی ہر بات ثابت کرنے کے لیے سخت تحقیق کرنے پر زور دیا جاتا ہے اور اپنی بات کو لاجک کے ذریعے سچ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آپ صرف اپنے دل کی بات پر یا دل کے کہنے پر سچ یا غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو پاورفل ریزننگ کے ذریعے ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ منطق یا لاجک کے بغیر فلسفہ ممکن نہیں ہے۔ مذہب اور فلسفے کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی، چلیں اب فلسفے اور سائنس کے تعلق کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخلاقیات یعنی موریلٹی کیا ہے، کون سا ایکشن صحیح ہے، کون سا غلط ہے، اخلاقی لحاظ سے یہ تمام سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور سائنس ہمیں ان سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہے۔ سائنس دنیا کے بہت سی مسٹری کو حل کرنے میں گویا کہ کامیاب ٹھہری ہے، مگر بہت سی ایسی بھی ہیں جس میں یہ ناکام رہی۔ مثال کے طور پر سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے کائنات وجود میں آئی، مگر ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی بگ بینگ ہوتا ہی نہ۔ سائنس اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ نیز یہ کہ بعض سوالوں کے جواب سائنس کے پاس اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ سائنس کانسیپٹ سے جڑے مطلب کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سائنس نہیں جانتی کہ فری ول کیا ہے، تو یہاں آتا ہے فلسفہ جو کانسیپٹس اور ان کے میننگز کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو سائنس نے ایویڈنس کے ذریعے، ثبوت کے ذریعے پروف کیا ہے کہ کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے کائنات کا، مگر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا میں جتنے دکھ اور درد ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ خدا کی کوئی ذات اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ دونوں ہی کیسز میں آبزرویشنز کا اہم کردار ہے جو خدا کے ہونے یا نہ ہونے کی ثبوت دیتا ہے، مگر حتمی طور پر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم ذرا فلسفے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلسفے کے فائدے کیا ہیں، ہم فلسفے کو کیوں پڑھیں، کیوں جانیں، کیوں سمجھیں۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات یہ ہیں کہ فلسفے کے ذریعے ہم اپنی تھنکنگ سکلز کو بہتر بنا سکتے ہیں، کرٹیکل سکلز کے ذریعے ہم اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، صحیح اور غلط میں بہتر طریقے سے فرق کر سکتے ہیں۔
बेतुकी बहस में पड़ने की बजाय लॉजिकल बातें हमें बहुत सी परेशानियों से बचा सकती हैं, जो कि हमारे सोशल रिलेशंस को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकती है। और हम बहुत से मकामात पर अपने इन्हीं क्रिटिकल स्किल्स की वजह से धोखे और फ़रेब से बच सकते हैं। नीज़ ये कि फ़लसफ़े की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी में निखार आ सकता है और हम खुद को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और एक मुतमईन और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। गो के सफ़र कठिनाइयों से भरपूर होगा, लेकिन इसकी मंजिल हसीन है।